Assalamu alaikum. You're watching Durand Files. I'm your host Shafi, and today I'm here with Shiraz Sheikh, research analyst at Islamabad Policy Research Institute. ہمارا ٹاپک ہے آج کا ایگزڈس آف دی ایلیگل امیگرینٹس پریزنٹ ان پاکستان. تو اس کے اوپر موسٹلی بیکاز دے آر افغان نیشنلز جو کہ یہاں پہ مائیگریٹ کر کے آئے ہیں, ریفیوجی اسائلم کلیم کرنے آئے ہیں بیکاز آف دا 40 year long کانفلکٹ گوئنگ آن ان افغانستان. اور ابھی آئی فیل لائک تھوڑی سی وہاں پہ سیٹلمنٹ ہونا شروع ہوئی ہے, گورنمنٹ بھی آ کے سیٹل ہو رہی ہے, دے ٹرائنگ ٹو گیٹ لیجٹمیسی, ڈفرینٹ ایگریمنٹس وغیرہ ہو رہے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ان کے. سو اب پاکستان کا یہ جو ڈیسیجن ہے, اٹس براٹ اے لاٹ آف بیک لیش ٹو دا پاکستانی گورنمنٹ, عوام کے لیے, لیکن پاکستان کے اپنے بھی حالات ہیں. سو وائی ڈو یو تھنک پاکستان ٹک دس ڈیسیجن, یہ پالیسی کیوں بنائی, اور ڈیڈ لائن 28 days کی دی ہے انہوں نے, 4 weeks بیسکلی, تو یہ کیوں دی اور کیسے, ہاؤ ڈیڈ اٹ کم ٹو بی؟ اچھا دیکھیں, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا کانٹیکسٹ آف دس ایشو. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم وی ہیو بین ٹیکنگ ان امیگرینٹس سنس 79, جب افغان سوویٹ جہاد شروع ہوا, تو تب سے وی آر ایکسیپٹنگ دیز امیگرینٹس ود اوپن آرمس. بٹ اگر آپ دیکھیں کہ اس پورے ایشو کے دو اسپیکٹس ہیں, ون از اکنامک, ادر ون از سیکیورٹی. اگر ہم پہلے اسٹارٹ کریں سیکیورٹی اسپیکٹ کے اوپر, تو جب وہ اناؤنسمنٹ کی گئی انٹیریئر منسٹر کی طرف سے کہ 4 weeks کا ڈیڈ لائن ہے, November 1 از دا لاسٹ ڈیٹ, اور جو بھی انلیگل امیگرینٹس ہیں دے شوڈ لیو دا کنٹری, تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کچھ فگرز مینشن کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ 14 out of the 24 سوسائڈ بامبنگز دس ایئر وہ افغان نیشنلز نے کی ہیں. Now this is a big issue for us. 14 out of the 24 suicide bombings, they were Afghan nationals. اس کے علاوہ ایک اور فگر میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں کہ ان دس ایئر الون جتنے بھی ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں, یہ IGKP پولیس نے اناؤنس کی تھی, یہ فگر پرووائڈ کی تھی کہ 75% جو ہیں وہ افغان نیشنلز اس میں انوالو ہیں. تو دس از دا سیکورٹی اسپیکٹرم جس کو ہمیں مائنڈ میں رکھنا پڑے گا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ویسٹ جب ہم اوپن آرمس کے ساتھ ان کو ایکسیپٹ کر رہے تھے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں تھا. وی انڈرسٹوڈ دیٹ دے آر برادرز, مسلم برادرز سنس 1979. تو لیکن اب جب یہ اکنامک کاسٹ اور یہ سیکورٹی کاسٹ جب ہم پے کرنا شروع ہوئے ہیں, تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس از ناٹ واٹ وی وانٹیڈ. وائی آر آور پیپل سفرنگ ان ٹرمز آف سیکورٹی؟ کہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ KP میں ہنگو میں بلاسٹ ہوا, بلوچستان خوزدان میں بلاسٹ ہوئے, وی لاس سو مینی پیپل, ان میں افغان انوالومنٹ تھی. ایون اف اگر یہ ہم سارے لیگل امیگرینٹس انکلوڈنگ دی افغان نیشنلز ان کو واپس بھیج دیتے ہیں, تو وہ کراس بارڈر تو پہلے بھی آتے تھے, ابھی بھی TTP از آپریٹنگ کراس بارڈر افغانستان کی سائڈ پہ, کچھ نہ کچھ ان کے وہ ہیں. ایون دو افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو نیوٹرلائز بھی کر رہے ہیں, وی ناٹ سپورٹنگ دیم, ہم ان کو جو بیسز ہمیں ملتی ہیں. ریسنٹلی دیر واز اے نیوز کہ انہوں نے 200 ملیٹنٹس TTP کے اریسٹ کیے آفٹر چترال انسیڈنٹ. ہاں, آفٹر چترال انسیڈنٹ. تو یہ تو پہلے بھی ہو رہے تھے, ابھی اگر ان کو نکالنے could it be کہ دوبارہ بھی کنٹینیو رہیں؟ دیکھیں How would it, مطلب ان کو نکالنے سے کیا فرق پڑے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, جو آپ نے پہلا اس کا پوائنٹ بیان کیا نا کہ دے کین کم بیک ایزیلی, جو کہ پہلے بھی چل رہا ہے سسٹم, ایسا نہیں ہے. وہ دیر آر لاٹ آف چینجز دیٹ آر ہیپننگ بیہائنڈ دا سینس. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ ہیز اناؤنسڈ ون پالیسی کہ آپ صرف ویزا کے تھرو آ سکتے ہیں اینڈ آن پاسپورٹس. پہلے آپ تذکرے پہ آ سکتے تھے, پہلے آپ اپنے نیشنل ID کارڈ پہ بھی آ سکتے تھے. تو یہ ساری چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں. ناؤ دیر از اونلی ون رجیم جو کہ ویزا رجیم ہے, جو کہ آپ کے پاسپورٹ پہ ہوگی, اور پاسپورٹ اور ویزا لگے گا تو ہی آپ آ سکتے ہیں, ورنہ آپ نہیں آ سکتے. تو ایک تو اس سے سیکورٹی چیک ہمارا مضبوط ہوگا, انلیگل امیگریشن نہیں آئے گی, وہ بہت زیادہ کرب ہو جائے گی. ہمارا بارڈر از اٹ سو سیکیور کہ ہم کہہ سکیں کہ کوئی آ جائے گا تو پکڑ لے گی ہماری آرمی؟ اٹ از جو کہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. نہیں, ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے کہ یو کین ناٹ, دیکھیں پاکستان کا جو ہے نا فینس 2640 کلومیٹرس کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ. سو وی کی ناٹ مین دس ہول بارڈر. فینسنگ تو ہو گئی ہے, اکثر وہ فینسنگ سے کراس کر بھی جاتے ہیں, لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, آئی ایم پریوی ٹو سچ انفارمیشن کہ پہلے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں تشکیلوں میں لوگ آتے تھے TTP کے تھرو, یا باقی جو لوگ آتے تھے انلیگل امیگرینٹس بھی جو آ رہے ہیں یا ٹیررسٹ آ رہے ہیں, obviously فینس نہیں ہوگا تو کہیں سے بھی آ جائیں گے. 9900 ایون دو فینسنگ کے ٹائم پہ بھی نا 9900 لوگ ایک ساتھ آتے تھے اور پھر کوشش کرتے تھے کہ وہ کراس کر جائیں. لیکن سنس فینسنگ ہوئی ہے, ہم نے ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کیا اپنی, اور جو ہم نے آرمی ڈپلائمنٹ وہاں پہ کی ہوئی ہے, وی ہیو 1100 پوسٹس
آن دی افغان بارڈر ناؤ. تو یہ دیکھیں یہ اس نے کام بالکل کیا ہے. یہ جو ہم ریٹورک اکثر سوشل میڈیا اور میڈیا پہ سنتے ہیں کہ فینسنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور یہ جو ہے نا اس نے کوئی کرب نہیں کیا ٹیررزم کے اندر, نہیں ایسا نہیں ہے. اگر آپ ٹیرر انسیڈنٹس دیکھیں تو 2018 واز دا لوئسٹ ان ٹرمز آف ٹیرر انسیڈنٹ. اس وقت فینسنگ ہوئی تھی تو فینسنگ جسٹ ڈیفینیٹلی فینسنگ کا فائدہ ہمیں ہو رہا تھا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بارڈر سے کراسنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ یو کی ناٹ مین دس ہول بارڈر, تو کچھ نہ کہیں سے 2-4 بندے آ ہی جاتے ہیں. ایون دو کہ اگر آپ بارڈرس کی بات کریں جو کہ تورخم ہو گیا, چمن ہو گیا, یہاں سے بھی جو لوگ آتے ہیں تو اس میں بھی کیونکہ ایڈڈ پریشر اتنا ہوتا ہے, اتنے سارے لوگ پر ڈے ان اینڈ آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں, کراس کر رہے ہوتے ہیں, تو دیر آر چانسز کہ اس میں اکثر لوگ نکل ہیں, اکثر ٹیررسٹ بھی نکل آتے ہیں. اب کسی کی شکل پہ تو نہیں لکھا ہوا سوسائڈ بامبر ہے, تو وہ تو آ سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اپنا جو یہ بارڈر کراسنگز ہیں جو کہ لیگل بارڈر کراسنگز ہیں, چمن ہو گیا, باقی ہو گئے, ان کو ہمیں ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس اور زیادہ کرنا پڑے گا, جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. وہ جتنا زیادہ ہوتا جائے گا, پلس کمپلیمنٹ اٹ ود دی ون ویزا ریجیم کر دیں آپ کہ صرف ویزا والے لوگ آ سکتے ہیں, یہ تذکرہ اور یہ چیزوں پہ نہیں آ سکتے لوگ, تو یہ ہمارے لیے سیکورٹی اسپیکٹرم کو بہت زیادہ بہتر کرے گا. ویزا ریجیم از اے ویری گڈ انیشیٹو. آئی تھنک مطلب اسی کے اوپر رہنا چاہیے, اس کے ہیر پھیر نہیں ہونی چاہیے, ساری دنیا اسی طرح چلتی ہے. ڈیفینیٹلی. اب یہ دیکھیں پہلے ہوتا تھا کہ ہم اکثر یہ بھی سنتے تھے کہ دیر از اے ڈفرینس آف اوپینین بٹوین دا سول ایڈمنسٹریشن, جن کو پتہ ہے کہ اس کے اکنامک کاسٹ بھی ہیں. ملٹری کو سیکورٹی کا بہت زیادہ ہوتا تھا کہ وی ہیو ٹو مینٹین دا سیکورٹی. لیکن اب یہ ہے کہ دے آر آن ون پیج آن دس ایشو اینڈ دے آر فرم کہ وی ہیو ٹو ٹیک دیز امیگرینٹس بیک. ہم نے ان کو کوشش کرنا ہے کہ واپس بھیجیں. افغانستان کی گورنمنٹ از اٹ سو سیٹلڈ اینڈ از اٹ سو ویل اسٹیبلشڈ کہ وہ ویزا ریجیم اور ہر سب اپنے جو ان کے افغانی نیشنل ادھر ہیں اور ابھی جو اور جائیں گے ان سب کو وہ رجسٹر کر سکے اور ان کو پراپر ویزاز اور پاسپورٹس دے سکے. دیکھیں کیپیسٹی بلڈنگ کی اگر جہاں بات کر رہے ہیں آپ افغان گورنمنٹ کی, جو انٹرم افغان گورنمنٹ ہے, تو دے ہیو ایشوز آف دیئر اون. ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہے کہ دے آر سو گڈ ان ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپس یٹ کہ وہ ان سب کو واپس ریپیٹریٹ کریں, ان کو ہاؤس بھی کر لیں اینڈ دے پرووائڈ دیم ود دی نیسسری سوشل سروس ڈلیوریز. لیکن جہاں تک بات ہے ویزا ریجیم کی, ویزا ریجیم کا کام ہمارا ہے. وہ دیکھیں ہمارے جو وہاں پہ ایمبیسی ہے اس کا کام ہے کہ وہ ان کو ویزاز ایشو کرے. اب اس میں ٹائم لگتا ہے. ویزاز تو پاسپورٹ کے بعد ایشو ہوگا نا. کچھ افغان نیشنل جو یہاں سے جائیں گے ان کے پاس تو نہ افغانی آئی ڈی کارڈ ہوگا, کوئی ڈاکیومنٹیشن, شاید برتھ سرٹیفکیٹ بھی نہ ہو. بالکل اس لحاظ سے. اچھا نہیں, وہ اس میں بھی آپ دیکھ لیں نا کہ ہم وین وی آر ہاؤسنگ دیم, تو یہ ایڈڈ برڈن ہم کیوں لیں. یہ وی شوڈنٹ. اینڈ آئی تھنک جو ہم پالیسی لیے پرسنلی تو میرے جو ویوز ہیں وہ پرو پاکستان اسی پہ ہیں ڈیسیجن. دس از اے ویری پازیٹیو ڈیسیجن ان مائی اوپینین. بالکل. ابھی ماشاء اللہ اکانومی ہماری ہم سارے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں یار انٹرم گورنمنٹ تو باقی ساری گورنمنٹ سے بہت بہتر پرفارم کر رہی ہے اور بہت اکانومی اسٹیبل ہو رہی ہے. اس ڈیسیجن سے اس کا کوئی لنک ہے, اور جب یہ ڈیسیجن امپلیمنٹ بھی پوری ہو جائے گی ول اٹ ڈو مور فار دی اکانومی. ابھی مطلب میں کہتا ہوں $280 پہ ڈالر آ گیا, 220 پہ جائے گا. اچھا میں آپ کو اس کا ایک اور بتاتا ہوں. دیکھیں ڈالر کی جہاں تک بات ہے تو وہ جو ڈالر کے اوپر جو یہ ایشو آ رہا تھا کہ اسمگلنگ آف ڈالرز ہے, یہ جو ہمارے یہاں پہ حوالہ ہنڈی کے تھرو جو ڈالرز آتے جاتے تھے, اس کے اوپر جو کرب لگا نا کہ یہ انلیگل ان اینڈ آؤٹ آف ڈالرز بند کیا جائے, یہ جو پالیسی آئی تھی اس نے بڑا ہٹ کیا ہے اور وہ ہمیں فائدہ ہوا ہے کہ ڈالر اتنا نیچے آ گیا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے افغان امیگرینٹس کے ساتھ اگر ہم میچ کریں کسی بھی ایشو کو کہ ہماری اکنامک کنڈیشنز کیا ہیں اور اس کے اوپر کوئی امپیکٹ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا, ڈیفینیٹلی امپیکٹ تو ضرور پڑتا ہے کہ ہمارے اوپر جو ایکسٹرا ایڈڈ برڈن تھا آف امیگرینٹس وہ کم ہوگا. لیکن جہاں تک بات ہے کہ ہماری اکنامک کنڈیشنز اگر بہتر ہو رہی ہیں کرنٹلی اور ہم ان کو اگر بھیجیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوں گی. آئی تھنک اٹ از مور آف ناٹ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لنک چیز ہے. یہ ڈائریکٹلی اس سے کوئی اتنا وہ ڈائریکٹلی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ امیگرینٹس کو ہٹا دیں گے تو آپ کی اکانومی بوم کر جائے گی. ایسا نہیں ہے. ہماری اکنامک کنڈیشنز ڈفرینٹ تھے, ہمارے اکنامک ایشوز تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. یہ جو امیگرینٹس ہوتے ہیں یہ سوشل سروس ڈلیوری کے اوپر برڈن ہوتے ہیں ہماری, اس کے اوپر جو ہے نا وہ برڈن کم ہو جائے گا, پریشر کم ہوگا, اینڈ ہمارے جو اپنے لوگ ہیں پاکستانیز ہیں ان کے لیے سروس ڈلیوریز کی آپشن زیادہ ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی اس جو کاسٹ تھا اس کا سوشل سروس ڈلیوری کاسٹ وہ کم ہو جائے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. مطلب جو ہمیں ٹرانزٹ ریٹ ریسٹرکشنز کی وجہ سے اسمگلنگ رک گئی ہے اس سے ہماری اکانومی کو
تھوڑا بہتر افیکٹ پڑا ہے, لیکن ٹرانزٹ ریسٹرکشن سے کیا ہماری اکانومی کو نیگیٹو افیکٹ بھی پڑتا ہے؟ نہیں, نیگیٹو دیکھیں, نیگیٹو کیونکہ امپورٹس تو افغان بہت کرتے ہیں. ٹرانزٹ ٹریڈ ہے نا, ٹرانزٹ ٹریڈ میں دیر آر ٹو سائڈس اگین. میں یہ کہوں گا ٹرانزٹ ٹریڈ میں اف یو آر دا ٹرانزٹ کنٹری یو شوڈ چارج دیم. یہ تو آپ کے لیے فائدہ ہے کہ یو آر الاؤنگ گڈس ٹو گو فرام یور کنٹری پاس تھرو یور کنٹری ٹو اندر کنٹری, تو یہ تو آپ اس کو چارج کرتے ہیں, کسٹم ڈیوٹیز چارج کرتے ہیں, تو آپ کے لیے جو ہے فری کا ایک سمجھ لیں ایک اکنامک ان پٹ آ رہا ہے آپ کے اوپر. تو ٹرانزٹ ٹریڈ کو بند کرنا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہم بند کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی ہم جو ہم کرتے ہیں یہ ریسٹرکشنز بھی کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کی جو گارب میں نا جو الیگل اسمگلنگ شروع ہو جاتی ہے وہ ہمارے لیے مین مسئلہ ہے. اس سے ہمیں اکنامک کاسٹ بہت پڑتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹرانزٹ کریں گے, وہ پھر ٹرکس جاتے نہیں ہیں, وہ وہاں پہ پہنچ کے پھر واپس پاکستان میں ہی اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے, اور پھر اللیگلی وہ ساری چیزیں پاکستان میں پھیل جاتی ہیں اسمگلنگ کے تھرو. تو یہ ہمارے لیے ایڈڈ کاسٹ بن جاتی ہے. تو اس اللیگل جو اسمگلنگ ہے اس کو روکیں. ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو کانسیپٹ ہے نا دیٹ از فائن ان اکنامک ٹرمز, دیٹ از ویری گڈ, یو گیٹ دی ایڈیشنل اکنامک اپرچونیٹیز تھرو دیٹ. ہاں نہیں, جتنا آپ کی اکانومی باقی کنٹریز کے ساتھ لنکڈ ہو وہ بہتر ہے, بلکہ ابھی آئی ریڈ کہ سی پیک میں افغانستان کو بھی انکلوڈ کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور ایک بیلٹ روڈ انیشیٹو میں ساری سینٹرل ایشین کنٹریز افغانستان کے تھرو ہمارے ساتھ بھی کنیکٹ ہوں گی, تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن اچھا یہ افغانی ان کی بات کریں, افغان نیشنلز کی جو ریفیوجیز ہیں یہاں پہ, پاکستان کے اوپر بہت زیادہ بیک لیش آ رہا ہے کہ یار آپ 1.5 ملین لوگوں کو نکال رہے ہیں افغان نیشنلز, بڑا ظلم ہے. اب پاکستان از ناٹ اے سگنیٹری ٹو the 1951 کنونشن ریلیٹنگ ٹو دی افغان اسٹیٹس آف ریفیوجیز. وی ہیڈ نو انٹرنیشنل آبلیگیشن, ہمیں کیا فرق پڑتا تھا, نہ لیتے. ہم نے لے بھی لیے اب, اور ہم نے پراپر رجسٹریشن بھی کی, ہم نے ان کو کارڈز بھی دیے. یہ ہماری بھائی چارے کے اس میں ہے وداؤٹ لیگل آبلیگیشن. اب جب انڈاکیومنٹڈ کو ویئر سیئنگ ویئر گیونگ دیم ٹائم, ویئر ناٹ شوٹنگ دیم آن سائٹ, تو اس کے اوپر بیک لیش ہے. یہ کیوں نہیں ہائی لائٹ ہوتی کوئی چیز کبھی؟ اچھا دیکھیں اس میں جو ہے نا ہم پہلے تھوڑا سا مورل گراؤنڈس کو دیکھتے ہیں. یہ جو بیک لیش ویسٹرن کنٹریز دیتے ہیں ہمیں کہ آپ جو ہے یہ غلط کر رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, ماس ایکزوڈس آپ نہیں کر سکتے ریفیوجیز کا, اور ان کی جان کو خطرہ ہے, یہ ہے وہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یو ہیو بین ان افغانستان سنس 79, جو ویسٹرن کنٹریز کی جن کی ہم بات کر رہے ہیں 79 میں آپ آئے. ڈیفینیٹلی وہاں پہ ایک الگ جیو پالیٹکس چل رہی تھی, اس کا ایک الگ ڈائمینشن تھا جیو پالیٹکس. ہر کنٹری کے اپنے. دین 2001 کے بعد جب آپ آئے 20 سال آپ نے وار لڑی, سو مینی سویلینز ور کلڈ. آپ نے عراق میں بھی یہ کیا, آپ نے لیبیا میں یہ کیا ہے, تب کہاں ہیں چیمپئنز آف ہیومن رائٹس؟ آئے کسی اور مقصد سے, پھر کہتے ہیں ہم ان کو سویلائز کر کے چلے جائیں گے, ہم ان کو ڈیموکریسی دے کے چلے جائیں گے. دس پروجیکٹ ہیز فیلڈ ایوری ویئر. آپ مجھے ایک کنٹری بتائیں جہاں آل آف دیئر پروجیکٹس ان ڈفرنٹ کنٹریز ہیو فیلڈ ایوری ویئر. تو دیکھیں یہ ایڈڈ برڈن جو ہے نا ہمارے اوپر ڈالنا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ 20 سال سے وہاں پہ تھے, آپ نے 20 سال میں اگر آپ نے اس کو ڈیولپ نہیں کیا افغانستان کو, آپ نے عراق کا کیا حال کر دیا, آپ نے مڈل ایسٹ کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا. ڈیولپمنٹ وڈ مین کہ یار 4 بلڈنگز بنا دی, آپ نے 40 گرا دی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ سگار ایک ان کا سینٹر ہے, یو ایس کا اپنا سینٹر ہے, تو اس کا وہ آپ دیکھ لیجیے گا, اسپیشل انسپیکٹر جنرل آن افغان ریفیوجیز, یہ ایک فورم ہے. اس کی اگر آپ رپورٹس پڑھیں نا تو اس میں جو کرپشن انڈیکس ہے ان کا, جو پیسہ ویسٹ نے دیا اور جو وہ کرپشن کی نظر ہوا ڈیورنگ افغان بائی دا ویسٹ ان افغانستان, ان کے جو الائز کے ساتھ گورنمنٹ تھی, حامد کرزئی ہو گیا, عبداللہ ہو گیا, یہ باقی جو لوگ تھے, تو ان کے ساتھ ہاں پپٹ گورنمنٹس جو ہیں. اب دیکھیں یہ کرپشن انڈیکس اتنا ہائی تھا, تو آپ ہمیں تو نہ بتائیں نا کہ آپ نے وہاں پہ 20 سال جو ہے لوگوں کو مارا, سویلینز کیجولٹیز اتنی 45% سویلین کیجولٹیز ہوئیں. 45% میں بھی آلموسٹ دا میجورٹی آف دیم ور چلڈرن. تب آپ ہیومن رائٹس کی بات نہیں کرتے. پلس جب ہم نے ان کو ہاؤس کیا, ہمارے اوپر ایڈڈ برڈن آ گیا, ہماری اکانومی ویسی اپنے اس میں ٹاٹرز تھے, ہم اپنے ایشوز فیس کر رہے تھے, سیکورٹی ایشو ہمارا اپنا ہے, اکنامک ایشوز ہمارے اپنے ہیں. اب جب ہم ان کو ہاؤس بھی کر رہے تھے اتنے عرصے سے, اینڈ ہم نے ان کو پھر یہ بھی کہا کہ آپ ڈاکیومنٹیڈ کر کر آئیں, ہم نے ان کو روکا تو نہیں ہے. اچھا اس بات کے اوپر, بیکاز آئی ریڈ سم ویئر جو ابھی نوٹیفیکیشن 3 اکتوبر کی آئی تھی, وہ 1 نومبر تک یہ نہیں تھا کہ ول کک یو آؤٹ, اٹ واز کہ آپ گیٹ ڈاکیومنٹڈ بفور. ڈیفینیٹلی مین دیکھیں نا یہ بھی ایک چیز اگر افغان نیشنلز جو انڈاکیومنٹڈ ہیں, اف دے گیٹ دیم سیلوز documented, would they be able to stay for a longer period of time? اس میں نا تھوڑا سا انکلیئر پوزیشنز ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے جو پالیسی ہے نا وہ بھی تھوڑی سی ویگ اس سینس میں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, انہوں نے کہا ورڈ یوز کیا ٹیمپریریلی,
جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہیں وہ ٹیمپریریلی رہ سکتے ہیں, اللیگل جو ہیں دے ہیو ٹو لیو. obviously. تو اب مسئلہ کیا آتا ہے کہ ٹیمپرری ٹائم آف اماؤنٹ ہے کتنا, یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ کتنا ٹیمپریریلی رہ سکتے ہیں. POR اور جو ان کا کون سا سٹیزن کارڈ ہوتا ہے, تذکرہ ہوتا ہے, مین دیٹ میجورٹی از رینیوڈ ایوری ایئرلی, تو ایک سال کی وہ ان کو لیز ملتی ہے. اب میں آپ کو اس کے لوپ ہولز بتاتا ہوں. اس پالیسی میں کچھ لوپ ہولز بھی ہیں جو کہ ہمیں ایڈریس کرنے پڑیں گے. وہ یہ ہے کہ ایک تو ٹیمپرری اماؤنٹ آف ٹائم ہے کتنا, اٹس ناٹ آئیڈینٹیفائڈ, ڈیفائنڈ نہیں ہے. سیکنڈلی جن کا ابھی ایکسپائر ہو گیا تھا, جنہوں نے رینیو کرانا تھا, کیا وہ بھی ایلیگل ہو جائیں گے؟ تو اگر وہ انڈاکیومنٹڈ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈاکیومنٹیشن کرا لیں, تو جن کا ایکسپائر ہوا ہے وہ تو نہیں. دیکھیں نا اس میں بھی دیکھیں نا, نومبر 1 کے لیٹ سپوز نومبر 1 ڈیڈ لائن آ گئی, لیکن جن کے پاس ایکسپائر ہوا ہوا تھا لیکن وہ بیوروکریٹک پروسیجرز کی وجہ سے ان کا رینیو نہیں ہو رہا, ان کا کیا بنے گا؟ اگین جو جن کی پیدائش ہی پاکستان میں ہوئی ہے, ہمارا تو لا ہے کہ برتھ رائٹ پہ ہم سٹیزن شپ دیتے ہیں, آلدو یہ اناؤنسمنٹس بھی ہوئی تھیں. یہ آئی تھنک 2019 میں خان صاحب سے ہوئی تھی, اس پہ بیک لیش بہت زیادہ آیا تھا. تو دیکھیں یہ نہیں, دیکھیں لا تو تھا نا, پبلک سینٹیمنٹ پاکستانیوں کا, لیکن ہم نے نہیں دیا. اب جو جن کی پیدائش ہی ادھر ہوئی ہے, اب وہ جب واپس جائیں گے وہ ان کو سٹیزن شپ کیسے دیں گے آپ؟ کہ ان کی تو پیدائش ہی ادھر ہے, ان کے والدین جن کے پاس ڈاکیومنٹیشن ہے ہی نہیں. 1.7 ملین ریفیوجیز کی ہم بات کر رہے ہیں. اب جب وہ واپس جائیں گے, لیٹ سپوز ان کے پاس ادھر کے بھی ڈاکیومنٹس نہیں تھے, ادھر بھی ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس نہیں تھے, کیونکہ ہیسٹ میں دیکھیں جو بھی بندہ موو کرتا ہے, ریفیوجیز جب موو کرتے ہیں اکثر کے پاس کاغذ نہیں ہوتے, ہیسٹ میں نکل آتے ہیں, چیزیں رہ جاتی ہیں. تو ہم اپنے جو مہاجر بھائی فرام انڈیا ٹو پاکستان, اس کا بھی یہ سکتے ہیں, ہم چولہے آن چھوڑ کے آگے, سب کچھ چھوڑ کے آگے, تو obviously ہیسٹ میں ہوتا ہے ود دا 4 week ڈیڈ لائن. تو وہاں پہ پھر ان کو وہاں پہ بھی ایشو آئے گا کہ وہ کیسے پروو کریں گے کہ یار ہم افغانیز ہیں. اب دیکھ چلیں وہ تو ان کا ایک ایشو ہے نا, میں مورل اس گراؤنڈ کی بات کر رہا تھا. اور سوال بھی ہے کہ واز دس ڈیسیژن سم واٹ بائیلیٹرل ایٹ لیسٹ, کیا افغان گورنمنٹ کو بتایا تھا کہ یہ آئیں گے تو ہاؤ وڈ یو؟ نہیں, I don't think so it was bilateral in nature, but keeping in mind ہمارا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے. جب ہمارا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے تو بائیلیٹرلزم اس میں نہیں آ سکتا. وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ سرو ہو. ہم سیکورٹی ایشوز ہونا بھی چاہیے, بٹ ان کی سائڈ پہ ان کا میں رسپانس آپ کو بتا دیتا ہوں. جب یہ اناؤنس کی گئی پالیسی تو ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے ٹویٹر پلیٹ فارم پہ انہوں نے ایک بیان دیا, مطلب وہ ٹویٹ کی کہ یہ آپ ریوزٹ کریں اور یہ دس از ناٹ رائٹ. دیکھیں وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو آپ پہلے بتائیں کہ وائی وی شوڈ ہوسٹ دیم فار سو لانگ. ہم آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں پوری دنیا میں کہ دس از اے اسٹیبل گورنمنٹ, دے آر گوئنگ ٹورڈز اسٹیبلٹی. یہ تو بلکہ آپ ریکگنیشن دیں, یہ تو ان کی لیجٹمیسی کو اپہولڈ کرتا ہے. اگر آپ ان کو الاؤ, اگر آپ خود دیکھیں, اگر آپ یہ اناؤنس کر دیتے کہ یس وی آر ریڈی ٹو ہوسٹ آل اوور افغانیز بیک, تو ایک تو انکلوزیوٹی شو ہو جاتی. کیونکہ افغانیز کون ہے, موسٹلی ادھر کون آتے ہیں, ہزارہ سے بہت سارے ایتھنک, پشتونز آئے, تاجکس آئے, 21% ور تاجک, 59% آر پشتونز, باقی ادر مائنورٹیز ہیں جس میں ہزارہ اور باقی لوگ بھی ہیں. جب آپ الاؤ کرتے ہیں ان کو کہ ہاں آپ آئیں اینڈ وی آر ریڈی ٹو ایکسیپٹ یو, ہم آپ کو دوبارہ جو ہے انٹیگریٹ کریں گے سوسائٹی میں, دس کوڈ ہیو بین اے ویری گڈ شو فار دا انٹرنیشنل ورلڈ دیٹ ہاؤ طالبان گورنمنٹ از پریپیئرڈ ٹو بی دا گورنمنٹ آن انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. لیکن جب آپ یہ کریں گے نہیں, یہ ہم اپنے لوگوں کو ہی واپس نہیں لیں گے, تو انٹرنیشنل گورنمنٹس آپ کو کس طرح ریکگنائز کریں گی؟ بلکہ یہ بڑے آرام سے آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار ایک نیشنل ہے افغانستان کا, اس کو افغانستان اگر لینے کے لیے نہیں ریڈی, who are we to host them, why are we obligated? ہمارا کیا کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. مورل, انسانیت, ہیومینیٹیرین کے چکر میں ہم نے لے لیے, اور یہ نہیں کہ احسان کیا, اللہ معاف کرے, اس وقت بھی اور ابھی بھی بالکل خوشی سے لیے. بالکل. بٹ جب وہی بات ہے کہ ایشوز کوئی گھر میں آ کے پتھر مار کے چیزیں توڑے گا, تو آپ یو وڈ کہ یار جو ہے ایٹ لیسٹ اس میں انوالوڈ. ایون دیکھیں جو ہم پبلک سینٹیمنٹس کی بھی اگر بات کریں نا, جس طرح آپ نے کہا کہ بیک لیش آیا تھا پالیسی پہ, جب ہم نے کہا کہ ان کو ہم سٹیزن شپ دیں گے, وہ بیک لیش کیوں آتا ہے؟ اگین وہی جو ہم نے اسٹارٹ میں کہا بالکل کہ دیکھیں سیکورٹی اینڈ اکنامکس آر دا ٹو مین تھنگس. یہ میسلوز ہیرارکی آف نیڈس کی اگر ہم بات کریں نا, تو جب آپ کے اپنے سٹیزنس کی 2 نیڈز ہی پوری نہیں ہو رہی, اور اس میں افغان امیگرینٹس آر پلینگ اے ہیوج رول, کہ ایڈڈ پریشر آتا ہے, سیکورٹی کا بھی ایڈڈ پریشر آتا ہے, اکنامکس کا بھی ایڈڈ پریشر آتا ہے, تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کی اپنی نیڈس پوری نہیں ہو رہی, تو پبلک سینٹیمنٹ نیگیٹو ہوگا. لیکن یہ پبلک سینٹیمنٹ کیا صرف پاکستان کا نیگیٹو ہے افغانستان کے بارے میں؟ نہیں, افغانستان کی پاپولیشن کا بھی نیگیٹو سینٹیمنٹس ہے ٹورڈ پاکستانیز. وہ کیوں ہے؟ تو اس میں ایشو یہ ہے کہ ایک تو ہم ان کو ہاؤس کر رہے ہیں, ہم نے ان کو جگہ دی, ہم رہ رہے ہیں, لیکن کیونکہ وہ جیو پولیٹیکل نیریٹیوس کا جو ہے نا شکار ہو گئے,
ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز نے وہاں پہ نیریٹیو کو اتنا اسٹرانگ کیا ڈیورنگ کرزئی گورنمنٹ اور جو اگلی تھی اسپیسیفکلی کہ پاکستانی یا ہاسٹائل ٹورڈز یا وہ آپ کے انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. ہم دیکھیں ہم انٹرفیئرنس کی بات جہاں تک آتی تو انٹرفیئرنس تو انڈیا کر رہا تھا, انٹرفیئرنس تو باقی لوگ کر رہے تھے, پوری ایک آرمی آپ کے اندر آ کے بیٹھ گئی تھی. ہم تو ابھی بھی جب وہ ایگزٹ ہوا, یو ایس ایگزٹ ہوا, تو ہم ہی تھے جو فور فرنٹ پہ آ کے سب کو کہہ رہے تھے کہ ریکگنائز کر لیں, سپورٹ کریں, ہیومینیٹیرین کرائسس چل رہے ہیں, سردیاں آ رہی تھیں اس ٹائم پہ پچھلے سال, تو ہم نے کہا کہ یار وہ بات مسئلہ ہو جائے گا. 97% پاپولیشن بلو پاورٹی لائن ہے, تو وی ور دا ونس جنہوں نے پورا کوشش کی کہ پوری ایک ریلی اراؤنڈ کریں بیہائنڈ دی طالبان گورنمنٹ کہ ان کو سپورٹ ملے, ان کو ہیومینیٹیرین ایڈ دی جائے. اس کے باوجود ٹو ہیلپ دی افغان گورنمنٹ, عوام کا فائدہ, گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے سے تو ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا, کہ ہمیں یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ عوام کو کچھ مل جائے, بہتر رہے. تو اب اس کے باوجود اگر ہمارے اوپر یہ باتیں اٹھیں گی اور ویسٹ بھی ہمارے اوپر اٹھائے گا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, دیکھیں اگر اتنا ہی ایشو تھا تو آپ کیمپس کیوں بناتے ہیں, آپ ہر انلیگل امیگرینٹ کو الاؤ کریں, سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہو جائے ڈائریکٹلی. سب سے بڑا مسئلہ آئی تھنک جو آج تک انلیگل امیگرینٹس کا جب ایشو ہوا وہ یو ایس میں ہوتا ہے کہ جی بارڈر کراس کر کے آتے ہیں, وہ ہر ملک جو ساتھ والے ملک سے بہتر ڈیولپڈ ہوتا ہے اس میں ساتھ والے ملک سے آتے ہیں. اٹس دیئر پریروگیٹو کہ یار ہم بہتر اپنے اس کے لیے باتیں کر رہے ہیں نا, یو ایس انلیگل امیگرینٹس کے اوپر کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں آپ نے تو میکسیکو بارڈر پہ وال بنا دی پوری, بہت بڑی. پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یو ایس نے کتنے ریفیوجیز ہوسٹ کیے؟ یو ایس نے بہت کم کیے. دیکھیں پاکستان اینڈ ٹرکی آر دا ٹو ٹاپ کنٹریز جن کے پاس سب سے زیادہ ریفیوجیز ہیں, جو ہوسٹ کرتے ہیں ریفیوجیز کی تعداد آل اوور دا ورلڈ. ہمارے پاس اوور آل صرف افغانیز کی میں اگر بات کروں کہ دے آر مور دین 4.4 ملین ریفیوجیز, آؤٹ آف وچ 1.7 آر انلیگل. پر اب یہ ہماری جو پالیسی ہے پاکستان کی یہ بہت اچھی ہے, بیکاز ان ٹرمز آف اٹس اسٹیٹمنٹ انلیگل امیگرینٹس, لوگ کہہ رہے نیریٹو بلڈ ہوتا ہے نا, ڈفرینٹ نیوز ایجنسیز ڈفرینٹ میڈیا ہاؤسز جو ہوتے ہیں وہ فرق طریقے سے اینگل دے دیتے ہیں, سب کو نکال رہے ہیں, سارے مطلب ریفیوجیز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. illegal means they do not want to be documented. They've been here for 2 years جو 2021 میں ہے, they did not get themselves documented. تو ایک بندہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے, آپ کیسے اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ It's the legal right of every country around the world کہ آپ illegal immigrant کو آپ نکالیں when you catch them. US میں آئی سے I'm sure باقی ملکوں میں بھی ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. دیکھیں آسٹریلیا ہو گیا, انگلینڈ ہو گیا, یورپ ہو گیا, اٹلی ہو گیا, یو ایس ہو گیا, یہ سارے جب بھی انلیگل امیگرینٹس آتے ہیں تو ان کو ڈائریکٹلی الاؤ کرتے ہیں کہ اپنی سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہو جائیں, اور آپ الاؤ کرتے ہیں ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ جو ہے ڈاکیومنٹیشن کا نہیں ہوتا. نارمل کنٹریز میں عوام اور نارمل لوگ بھی یہ نہیں کہتے کہ یار یہ ظلم ہے, انلیگل امیگرینٹس کو نکالو مت. یہ صرف ویسٹرن کنٹریز کے کچھ جو بہت ہی لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کہتا. ایوری ون سیز پراپر اگر پروسیجر ہے, اس کے تھرو آئیں. اب ہم جب ہم یہ کام کریں, وہی کام جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ہی بیک لیش آ جاتا ہے, ہمارے اوپر مورل جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں. آئی تھنک ویسٹرن کنٹریز کے کہتے ہیں ان کے پاس پراکسیز بہت اچھی ہیں. ہیومن رائٹس واچ, ایمنسٹی انٹرنیشنل کھڑے ہو کے شور مچائیں گی, دے ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ دیئر ہینڈز ڈرٹی. ان کو خود تو نہیں کہنا پڑتا, بیکاز ان کو پتا ہم نے کہا تو اتنی سخت ہپوکریٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے نا, اس آرگنائزیشن نے کہہ دیا, UNHCR نے کہہ دیا, اس میں یہ ہو گیا, اس میں وہ ہو گیا. اب افغانستان نے آئی تھنک جو انٹرم گورنمنٹ ہے ان کی ابھی طالبان کی, انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ان کا 1964 کا کوئی مونارکی کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے اندر آرٹیکلز ہیں جو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں. ان کی کسی گورنمنٹ آفیشیل کی اسٹیٹمنٹ بھی تھی کہ جو بھی یہاں پہ پچھلی گورنمنٹ تھی ویسٹرن بیکڈ, وہ لوگ بھی وی ویلکم دم بیک, سیکورٹی دیں گے, ول فارگیو اینڈ فارگیٹ, کیونکہ وی ہیو ناؤ اسٹیبلشڈ اے گڈ رجیم اینڈ وی وانٹ ٹو پورٹرے, اور ہم ایکچولی وی وانٹ ٹو فالو تھرو ود آر اسٹیٹمنٹس. تو اب تو ریفیوجی اسائلم نہیں کلیم کر رہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ, کہ اگر وہ آپ کو سیکورٹی پرووائڈ بھی کریں, دے آر سیئنگ آل از فارگیون. ریفیوجیز کا تو ویسے کوئی وہ نہیں ہے نا, بلیم نہیں ہے. جب وہ واپس جائیں گے تو ان کو کچھ ہوگا نہیں. ان کی ہیومینیٹیرین کرائسس ہے جس نے بنائی کی ہے وہ کریٹ, وہ اس کو ٹھیک کرے, وہ ایڈ دے, وہ جو مرضی کرے. ہمیں تو ایڈ مل رہی ہے, پاکستان کو آئی ڈونٹ تھنک ریفیوجیز کو ہوسٹ کرنے کی کوئی ایڈ نہیں ملتی. ہمارے ویسے اکانومی کے حالات میں تو شوڈنٹ دے ان کو ایڈ بھی دیں جو یہاں سے واپس جا رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ وہاں سے یہ دیکھیں یہ UN کی ریزولوشن پاس کریں. دس شوڈ بی این اوبلیگیشن آن دیز کنٹریز جو کہ نیٹو فورسز لے کر وہاں پہ آئے تھے.
جو کہ یہ ہیومن رائٹس کے اوپر انفورس چیمپئنز ہونا بنتے چاہیے ہیں, انفیکٹ ان کے اوپر. یہ چیمپئنز بنتے ہیں, یہ ان کی obligation ہونی چاہیے کہ یو شوڈ پرووائڈ ہیومینیٹیرین ایڈ, یو شوڈ سپورٹ دی گورنمنٹ واٹ ایور دا گورنمنٹ از. چلیں گورنمنٹ ریکگنائز نہ کرے لیکن گورنمنٹ تو ہے نا, ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ تو وہاں پہ موجود ہے نا, آپ ان کو سپورٹ کریں کہ وہ ان کو ریپیٹریٹ کرے جو ہمارے پاس امیگرینٹس ہیں, ایلیگل امیگرینٹس ہیں نا, 1.7 ملین کو تو واپس لے لینا. ڈاکیومنٹڈ تو چلو وہ جب بات کی بات ہے, ریسیٹل پراپرلی ہوں گے وہ ایک الگ بات ہے. آپ ان کو تو واپس لیں, یہ اور آئی ہمارے تھنک ایشوز ہیں. طالبان گورنمنٹ کی ایک بہت اچھی بات یہ کہ اکارڈنگ ٹو واٹ مائی نالج اور جو رپورٹس میں نے پڑھی ہیں, دے ڈونٹ میس اراؤنڈ ود جو ایڈ والی یہ ایجنسیز ہوتی ہیں, ان کو بالکل آپریٹ کرنے دیتے ہیں, فری ہینڈ دیتے ہیں کہ آپ کریں, بیکاز ایون دے نو کہ یار پبلک خوش ہوگی, بہتر ہوگی. ابھی دیکھیں نا, اب ایک تو اگین میں وہی بات کروں گا, چیمپئنز آف ہیومن رائٹس, آپ نے ان کے ایسٹس فریز کر دیے ڈسپائٹ نوئنگ کہ ان کے پاس ہیومینیٹیرین کرائسس تھا. فریز کرنے کا اسپیسیفکلی کنٹرول کس کے پاس ہے؟ یہ یو ایس کے پاس تھا. یو ایس نے اپنے بینکس میں جو انٹرنیشنل بینکس میں جو ان کے ایسٹس پڑے ہوئے تھے افغان گورنمنٹ کے, وہ فریز کر دیے. اب دیکھیں جب پیسے ہی تو کنٹری کو سوورن ہی نہیں چھوڑا, تو آپ پیچھے کیا بات کریں گے؟ تو یہ جب باتیں ہوتی ہیں نا کہ آپ ان کو سپورٹ کریں, دیکھیں سپورٹ یہی ہوتی ہے کہ یو شوڈ بی دا ون obligated to support these governments, کیونکہ you were اور rebuild them. support تو بہت چھوٹا لفظ ہے. if you've destroyed it you rebuild it. آپ نے ان ٹریلینز جو ہے نا, اگر اگین وہی بات کروں گا, سگار کی رپورٹس پڑھیں نا تو 1 ٹریلین سے زیادہ پیسہ لگا افغان وار پہ. ان کی آئی تھنک $1 ٹریلین. یو ایس کی ہر وار کے بعد پہلے بھی بیک لیش آتا ہے, لوگ وہ پھر بٹ کوئی ایسا پکچر بنا کے ایسی دیتے ہیں, ایسی اسٹوری پورٹرے کرتے ہیں کہ بس عوام کہتی ہے نہیں یار کر دو ان کی ہیلپ. وہ کورین وار میں بھی کی, بالکل ایسا ہی. وہ باقی وارز میں دیکھ لیں, عراق تو عراق میں بھی ٹیسٹ کیس تھا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. اللہ معاف کرے, مطلب ہم آف ٹاپک نہیں جانا چاہتا میں بھی, بٹ جب وین آئی سو ون آف دیئر آفیشیل, مجھے اس کا نام نہیں یاد, he publicly said we're sorry we attacked and destabilized and destroyed the country of Iraq. ٹونی بلیئر نے اوپنلی یہ ایڈمٹ کیا تھا کہ دیر ور نو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, اینڈ ہی واز پرائم منسٹر آف انگلینڈ دیٹ ٹائم. اگلی شروع کر دیتے ہیں نا وار, پھر لوگ پچھلی والی بھول جاتے ہیں. ویسٹرن کنٹریز, اب وہی بات ہے نا, میں نے کہا پراکسیز اور آرگنائزیشنز کے تھرو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ ظلم کر رہے ہیں. اب یو کے نے ریفیوز کیا ہے 2300 جو ان کی برٹش آرم فورسز کو ہیلپ کرتے ہیں, آئی ایم شیور یو ریڈ اٹ, جو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے افغانستان میں ان کو, وہ لوگ پاکستان ہے. برٹش گورنمنٹ نے 1 سال ان کو ہوٹلز میں ٹھہرایا, کہا ہم آپ کو ریسیٹل کریں گے, اینڈ آفٹر اباؤٹ آئی تھنک 10 to 20% آف دا پیپل جن کو وہ برٹن لے کے گئے, اس کے بعد انہوں نے وہ پروجیکٹ ختم کر دیا. وہ رو رہے ہیں لوگ. 2 لوگوں نے پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے کہ یار ہم یہاں پہ ہم کیا کریں. اب وہ تو آئی تھنک بہتر حالات والے امیر لوگ تھے. دیکھیں ایون کہ بہت سارے جو لوگ یہاں پہ آئے تھے نا, ان کا بھی مین جو ٹارگیٹ کنٹری تھا ٹو ہوسٹ دیم. دیکھیں جب ہم ان کو ادھر رکھا ہوا ہے, ان کو وہ ہوسٹ کر رہے تھے, پیسے دے رہے تھے, ہوٹلز میں اسٹے کروایا ہوا تھا, ان کو پر منتھ جو ہے پر پرسن جو ہے ان کو پیسے بھی دیے جا رہے تھے فار دیئر ڈیلی لائفز. اب وہ جو پیسہ ان کے پاس آ رہا ہے, ڈالرز آ رہے ہیں جو ان کے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کے لیے ان کو ملتا تھا, ڈسپائٹ کہ انہوں نے کچھ پے بھی نہیں کرنا, ہوٹلز میں رہ رہے ہیں, اچھی جگہوں پہ ان کو اسٹے کروایا ہوا تھا. اب وہ اگین وہ جو ایک ایڈڈ پریشر ہمارے اوپر آیا, اس کا اکنامک پریشر, کہ ان کا جو بائنگ کیپیسٹی تھی وہ زیادہ تھی, ہمارے پاس جو اپنے سٹیزنز ہیں پاکستان, ان کی بائنگ کیپیسٹی لو سے لو ہو رہی تھی ڈیو ٹو انفلیشن. اس میں ہوا یہ کہ اگین وہ ایک بیکلیش اور ایک پبلک سینٹیمنٹ جنریٹ ہوا ان کے خلاف. اب پاکستان جو ہے وہ ایک اس ٹائم پہ, وین آئی سے اس ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس میں وی آر ناٹ اینی مور ایبل ٹو ہوسٹ دیز immigrants. we have to send them back. barely able to host our own مطلب اپنے لوگوں سے ہم جو ہے وہ مسئلہ ہوا ہے کہ ہم ان کو کیسے جو ہے نا وہ سروس ڈلیوریز دے سکیں. ویسے یہ انڈاکیومنٹڈ, جب آل ایلیگل امیگرینٹس ڈسپائٹ دا فیکٹ وہ کس کنٹری سے جب جائیں گے, ان مائی اوپینین میرے خیال سے جب میں فیوچر کو ویو کرتا ہوں تو it would better the situation for the documented refugees. Definitely. Do you think that is the case? Definitely. ہوتا یہ ہے کہ ایک جو پبلک سینٹیمنٹ ہوتا ہے نا ہمارے لا انفورسمنٹ میں, جب ایلیگل امیگرینٹس جو ہیں دے آر انوالوڈ ان ایلیگل ایکٹیویٹیز, اسمگلنگ ہو گیا, کرائمز ہو گئے, تو ایک پبلک پرسیپشن جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار افغانی ہے تو یہ ہوگا, افغانی ہے تو یہ ہوگا. پھر اس کا نقصان ان ڈاکیومنٹڈ امیگرینٹس کے اوپر ہو جاتا ہے کہ وہ افغانی ہے نا, تو ہمارے پبلک پرسیپشن جنریٹ ہوا ہے کہ افغانیز ایسے ہیں, تو بیچارہ ڈاکیومنٹڈ جو ہوگا وہ بھی اس کا جو ہے نا اس کے اوپر بیکلیش آتا رہے گا.
تو بہتر یہ کہ جب آپ یہ 1.7 ملین انڈاکیومنٹڈ واپس جائیں گے, کرائم ریٹ لو ہو جائے گا, اکنامک کنڈیشنز تھوڑے سے بہتر ہو جائیں گے, سروس ڈلیوریز کا پریشر جو ایڈڈ پریشر تھا وہ کم ہو جائے گا, تو یہ جو ڈاکیومنٹڈ ہے ان کی اپرچونیٹیز بڑھ جائیں گی ٹو لیگلی انویسٹ ان دا کنٹری, ٹو لیگلی ریزائڈ ان دا کنٹری, ٹو لیگلی ڈو ایوری تھنگ. جب آپ لیگیلٹیز کو انشور کریں گے تو ان کے لیے بھی آسانی ہے, ہماری لا انفورسمنٹ کے لیے بھی آسانی ہے, ہمارے اکنامک کنڈیشنز کے لیے بھی کنڈیوسو ہے. یہ بات ہے کہ اگر سیکیورٹی ایشوز ریزالو ہو جائیں سارے, مطلب سارے تو نہیں ہوتے لیکن پبلک پرسیپشن ہے نا مین, یہی ہے کہ اگر ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ڈیلی جو ہے وہ بلاسٹ ہو رہا ہے, ڈیلی اٹیکس ہو رہے ہیں, ڈیلی کرائمز ہو رہے ہیں, اور ہمیں پھر یہ بات کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی افغان نیشنل شامل تھا, اس میں بھی افغان نیشنل شامل تھا, اس میں بھی افغان رنگ شامل ہے کوئی, تو ہمارا پرسیپشن بنے گا کہ لگتا ہے سارے اسی طرح ہی ہیں, سب کوئی وہ پکڑیں گی, وہ کہیں گے افغانی ہو, پکڑ لیں, ہاں چیک کرو اس کو لے کے جاؤ. پبلک پرسیپشن کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ آپ الیگل امیگرینٹس کو واپس بھیجیں, لیگل ڈاکیومنٹیشن کو انفورس کریں, اور جو لیگل ڈاکیومنٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں کہ وہ ادھر آ کے رہیں, بے شک انویسٹ کریں کنٹری میں, ان کو آپ جب تک وہ ریسیٹلمنٹ کا پروسیس, ریپیٹریشن کا پروسیس پورا ہو جائے تو پھر آپ ان کو بھیجیں. تو ادھر سے بھی پبلک سینٹیمنٹ ہمارے لیے پازیٹیو رہے گا کہ دے ڈڈ ناٹ تھرو اس آؤٹ ان اے رش. ڈاکیومنٹیشن والوں کو ہم نے تھرو نہیں کیا, ہم نے ان کو الاؤ کیا کہ آپ رہ سکتے ہیں جب تک گورنمنٹ آپ کی اتنی اسٹیبل ہو جائے کہ وہ آپ کو ریپیٹریٹ کر سکے. کہ کنٹری ہوتا ہے, اپنا کنٹری ہوتا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چاہے وہ جنریشنس کے ساتھ یہاں پہ رہ رہے ہیں, لیکن جو اولڈر جنریشن تھی ان کا ہمیشہ یہ مائنڈ میں ہوگا کہ وی ہیو ٹو گو بیک, ہمارا اپنا ملک تھا. کیوں نہیں ہونا چاہیے اپنا ملک, مطلب میں آپ یو ایس چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, ان دی اینڈ جب آپ ایک ایج پہ آتے ہیں نا, آپ کا ہوتا ہے کہ یار اپنا ملک اپنا. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ ٹو اسٹیٹمنٹ ٹو اینڈ دس آن. اپنا ملک ہوتا ہے. تو تھینک یو شراز شیخ بھائی فار بینگ ہیئر ود اس. تو یہ تھے ہمارے اوپینینز اینڈ دس واز آر انالیسس اباؤٹ دی ایگزوڈس آف آل الیگل امیگرینٹس فرام پاکستان. If you have any feedback or different opinions on the matter, please share with us.